والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی. اچھی نیت کے بغیر عمل خیر کا ثواب ہی نہیں ملتا. نیت اچھی کسی بھی عمل خیر میں جتنا زیادہ اچھی نیتیں کریں گے ثواب بھی اتنا ملے گا. اچھی نیتیں کر لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلی اللہ علیہ حبیب چونکہ موضوع سیرت مصطفیٰ ہے اور سیرت مصطفیٰ پر بیان ہو رہے ہیں، آئیے ہم پہلے جانتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ سے کیا مراد ہے. پہلے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مصنفین محدثین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے شے پر بحث کرنے سے شے کی تعریف کرتے ہیں. شے کی تعریف کیے بغیر اس پر بحث کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی طالب علم استاد صاحب کے پاس آیا اور کہے کہ استاد صاحب مجھے گھر بنانے ہیں، استاد صاحب کہے زمین ہے مجھے زمین نہیں. تو سیرت مصطفیٰ سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک وفات تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، دن و رات کے معمولات، وہ اشیاء، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات سے، خواہ وہ انسانی معاملات سے ہو یا وہ معجزات سے ہو. معجزات چاہے آسمانی ہو یا عالم نباتات کے ہو یا جمادات کے ہو یا حیوانات کے ہو یا انسانیات کے ہو یا عالم جنات سے متعلق رکھتے ہیں. تو یہ سیرت مصطفیٰ کا موضوع بہت ہی وسیع ہے، وقت تھوڑا ہے. آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کب آئے، دنیا سے کب گئے، اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 ہجری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دنیا سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سن 634 ہجری میں تشریف لے گئے. سن 634 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی جو ہے سن 34 عیسوی، جزاک اللہ، سن عیسوی ہے یہ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ 63 سال ہے. کتنا ہے؟ 63 سال. 63 سال میں آپ نے آپ کی زندگی 63 سال میں جو گزارا ہے تو اس کو اس وقت میں بیان کرنا تو ظاہر سے بات ہے معقول نہیں ہے. تو صرف ایک واقعہ اور چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور نیت کیجئے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت مصطفیٰ کا یاد رکھیں، سیرت مصطفیٰ کا موضوع جو ہے بہت ہی وسیع ہے. ان میں سے ایک میرا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عفو درگزر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی اس کو، وہ میرا موضوع ہے. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا تو ایک نجرانی صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص، بدوی شخص آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چادر جو کہ جس کا کنارہ موٹا تھا اور وہ موٹے پن کے ساتھ اس میں کھردرا پن بھی تھا، تو اس نے ایسا اس طرح زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن پر تکلیف ہوئی ہے نا، اسے اثر پہنچا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ ہمیں دلوائیے، مجھے کچھ مال چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دیکھا اور اسے مال عطا کیا، مال عطا کرنے کی اجازت دی. تو میرے محترم پیارے اسلامیوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف یہی پہلو
اگر ہم اپنا لیں, عمل کر لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. ہم اپناتے نہیں. استاد صاحب کچھ بولے ناراض ہو گئے, ہم سے بڑے طالب علم کچھ بولے ناراض ہو گئے. کئی سارے معاملات ہیں جس میں ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتے. آپ سیرت مصطفیٰ سن رہے ہیں لیکن سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہم بیٹھے نہیں ہیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب تک لوگ اپناتے رہے, حکومت ان کے قدموں کے نیچے تھی. جب چھوڑتے گئے حکومتوں نے لوگوں کو توڑتے گئے. ایسا توڑا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے مسلمانوں کو ایسا توڑا کہ پیر ہے لیکن وہ لنگڑا ہے. ہاتھ ہونے کے باوجود آج ہم لولے بن گئے. زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے, بولنے کی طاقت نہیں ہے. ایسی حالت ہوگی میرے محترم پیارے اسلامی بھائیو. وہ کون سا ذرہ ہے جو آفتاب بن گیا ہو اور وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل نہیں کیا ہو؟ آپ دکھائیں. وہ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو سیرت مصطفیٰ پر عمل کیے بغیر وہ دنیا میں چمک رہا ہو, دنیا میں دمک رہا ہو؟ صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم یا عثمان غنی, کوئی صحابہ میں سے صحابی ہو یا پھر تابعین میں سے یا پھر اولیاء میں سے, کوئی ایسا نہیں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پر عمل کیے بغیر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا, لوگوں کو اپنے ذریعے فائدہ پہنچایا. ایسا کوئی بندہ نہیں. آج ہے ضرورت ہے سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی. ضرورت ہے سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کو پھیلانے کی. ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں نا کہ عمل ہے, عمل نہیں ہے. عمل کے مطابق نہیں ہے. اہل علم موجود ہے. عمل مطلب خواہش, سوچتے ہیں کہ عمل کرے لیکن عمل نہیں کرتے. عمل کے مطابق عمل نہیں ہے. اب سن رہے ذہن بن رہا ہوگا کہ عمل کرنا چاہیے لیکن وہ صرف عمل رہے گا, عمل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.